بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی ضبط کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھی کائنات کی ہر شے اداس لگنے لگتی ہے، جیسے یہاں کبھی خوشیوں کا بسیرا تھا ہی نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی یوں لگتا ہے جیسے صبر آ گیا ہے، اور کبھی پھر سے وہی بے چینی گھبراہٹ گھیر لیتی ہے۔ مجھے میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ میں نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اپنے دوست سے سوال کیا۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر میری جانب دیکھ کر کہنے لگی کہ جانتی ہو، ضبط کب مشکل ہو جاتا ہے؟ جب ہم حقیقت تسلیم نہیں کر پاتے، جب ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو پاتے، ہمیں ہر چیز بیکار لگنے لگتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کی مصلحتوں سے انکار کرتے ہیں۔ یہ انسان کا فطرتی عمل ہے کہ اس کو تب تک حکومت سمجھ نہیں آتی جب تک وہ اللہ کے فیصلوں پر آمین کہنا نہ سیکھ لے۔ جب اللہ تمہارے ہاتھ میں پھول تھما رہا ہو اور تم اس پھولوں کو زمین پر گرا کر کانٹوں کو دیکھ کر اس سے دور بھاگنا شروع کر دو، تو نہ وہ پھول تمہارے حصے میں آئے گا، نہ اللہ ملے گا۔ پھر وہ کانٹے تمہارے پیروں میں چبھیں گے اور تم گر جاؤ گے، اور جانتے ہو، جب گر جاؤ گے تب سب سے پہلے اسی کا نام پکارو گے جس کو ناراض کر کے بھاگے تھے۔ مان جائے گا اور تھام لے گا۔ ہم سمجھتے نہیں اور وہ سمجھاتے ہوئے تھکتا نہیں۔ ہم اس کی سنتے نہیں اور وہ ہماری سنتے ہوئے تھکتا نہیں۔ ایک دفعہ اس سے محبت کر کے تو دیکھو، کیونکہ سکون بس اسی کے پاس ہے۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بہت ناانصافی کرتی ہے ہمارے ساتھ، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنے کے بعد بھی ہم بے سکون ہو جاتے ہیں۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتے، اور جب تک انسان حقیقت نہیں تسلیم کرتا تب تک بے سکون رہتا ہے، اور اگر بے سکون رہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اللہ پر یقین نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا۔ رونا بری بات نہیں، مرد ہو یا عورت۔ تھک جانا بھی بری بات نہیں، مرد ہو یا عورت۔ گر جانا بھی بری بات نہیں، پھر وہ مرد ہو یا عورت۔ لیکن ہاں، مایوس ہو جانا ضرور بری بات ہے۔ مایوسی انسان کا گمراہ ہوتا ہے، اور پھر ہر جگہ مایوسی پھیلاتا ہے۔ مایوسی حرام ہے، کیونکہ معجزے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، اور معجزے ہمارے لیے بھی ہوں گے۔ فرشتوں کو تو معجزوں کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ کو پتہ ہے ہمیں کون سی چیز اور کب دینی ہے۔ تو اگر اس نے کچھ دور کیا ہے، اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اس سے دگنا دیا جائے گا۔ بھروسہ رکھیں، وہ کھوئی ہوئی چیزیں بھی واپس دے سکتا ہے۔ شرط بس اتنی سی ہے، اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا۔ زندگی کبھی ناانصافی نہیں کرتی، ہم خود اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ تو خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہوتا ہے۔ نہ کچھ کھونے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے۔ پھر چاہے کشتی سمندر میں کیوں نہ ٹھہری ہو، جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لٹکا نہیں رہتا۔ اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ اس کا ظرف بھی لامحدود ہے۔ بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو۔ غم زدہ یا نا امید نہیں ہوتے، رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں۔ جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا؟ اس کی پسندگی تو مل گئی۔ جسے اللہ لے چلے اسے بھلا کون ٹھکراتا ہے؟ کی موجودگی کا احساس، اللہ کی صدائیں
پیاسی روح کی پیاس کا محور بن جاتی ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے کہیں بھی ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ انسان ہے بہہ جاتا ہے، لیکن نادم بھی ہوتا ہے۔ کوئی انسان جتن کرنا چاہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، جب اللہ موقع دے سکتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انسان ہے، انسان بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کو بھی انسان ہونے کا مارجن دیں۔ سب نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ پہلے اپنی فکر کریں، بعد میں دوسروں کی کردار کشی کریں۔ انسان کی زندگی کا ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ دل اور بکھری روح کو لے کر اکیلے جانا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون لگا لیتا ہے۔ پھر یہ دنیا سب کسی کی ہوتی ہے، کیونکہ محبت اور سکون دینا دنیا سے نہیں، بس اللہ سے ملتا ہے، جس نے دل بنایا ہے۔ اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، اللہ کی یاد میں۔ زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی عرض، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لو لگا دے کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی حسین ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔